تشریف رکھے ساتھی ماشاءاللہ پیٹ تیر جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله إذا أطعت رزيت وإذا رزيت باركت ولا نهاية لبركتي وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتی تبلو الی الولد السابع او کما قال۔ میرے پیارے بھائیو، بیان ہر چیز کو ادب کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ بیان کرنے کی بھی آداب، سننے کی بھی آداب، جتنا انسان توجہ سے سنتا ہے پہ وہ بات اندر داخل ہو جاتی ہے، عمل کی نیت سے، آگے پہنچانے کی نیت سے۔ اور یہاں جب آنا ہے سیکھنے کی نیت سے آنا ہوتا ہے، مرتے دم تک اس کام کو سیکھنے کی نیت سے اس میں چلنا چاہیے، ترقی ہوتی ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ ہم سن 91 میں مغربی افریقہ جا رہے تھے، گینی کناکری میں، تو عبدالوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں مذاکرہ کیا جماعتوں کے ساتھ۔ فرمایا سال کی جماعت تھی، فرمایا 3 نیتیں کر لو اس سال سے۔ کتنی نیتیں کرو؟ یہ جو بار آپ جا رہے ہیں اس سال لگانے میں 3 نیتیں کر لو۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کام نبیوں والا کام ہے، اس کی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں مختلف انسانوں میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک نیت۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے عالم کے لیے بھیجا ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اخرجت للپاکستان نہیں ہے امت، اخرجت للزوجہ والاولاد نہیں ہے، اخرجت للناس ہے۔ دوسری نیت کیا کرنا، پوری دنیا میں یہ کلمہ پہنچانے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات، اس سال کے ذریعے سے ایسا سال لگاؤ کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے مستقل طور پر اس کام کے لیے قبول کرو، یعنی ایسا صحیح لگاؤ کہ اللہ خوش ہو کر کے بس تو اس کام کا۔ وہ تو اللہ کی توفیق سے جب انسان کسی کو قبول کرتا ہے پھر اللہ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسباب کے۔ جب اللہ نے قبول نہیں کیا سب کچھ ہوں گے، مسجد تک آنا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قبولیت کی بھی شرائط ہے۔ سب سے بڑی شرط اللہ سے مانگنا ہے، انسان ضرورت سمجھ کر، یا اللہ نبیوں والا کام ہے، تو نے پرندوں سے کام لیا ہے، چونٹی سے لیا، یا اللہ ہم سے بھی یہ کام لے لے، تمہارے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اور اللہ کے پیچھے لگنا ہے ایک وقت۔ میرے پیارے بھائیو، یہ میری درخواست سنو، یہاں شب جمعہ آنا صرف ثواب کی نیت نہ کرو، یہاں سے کچھ ساتھ لے جانے کی نیت کرو۔ ہر شب جمعہ سے سب سے بڑی چیز تو نبی کی فکر لے کے جانا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، تو اسی نسبت سے نبی والا کام، ہمارا کام قرآن نے لگایا ہے، رائیونڈ والوں نے نہیں لگایا ہے۔ یقین کرو، سورہ یوسف آیت نمبر 108، اگر ترجمہ جانتے ہو خود، قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے۔ یہ علماء زیادہ جانتے ہیں اس بات کو، ھذہ معرفہ ہے، سبیلی معرفہ ہے،
مبتدا خبر جب دونوں معرفہ ہو تو کلام میں حصر ہوتا ہے، یہ علمی بات ہے. یعنی اس نچوڑ یہ ہے کہ میرا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. ایک تو یہ میرا یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ نہیں. آپ اعلان کر دیے میرا دنیا میں آنے کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے. مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوتا ہے تو کلام میں حصر ہوتا ہے. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کیا اللہ کو لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانا. علی بصیرت حکمت کے ساتھ. مولانا سعید احمد خان صاحب اس کا معنی کرتے تھے ہاں یقین کے ساتھ. یہ یقین ہو کہ دین اسی راستے سے زندہ ہوگا. جس کسی زمانے میں بھی دین میں کمی آئی ہے، نبی کے محنت سے دنیا میں دین. اور نبی کیا سب سے بڑا کام دعوت ہوتا تھا. نبی کا سب سے بڑا کام، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بالکل تصدیق شدہ بات ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی سب سے زیادہ یہاں لگی ہے. حج نبی علیہ السلام نے 1 کیا ہے، عمرے 4 کیا ہے، نماز تو 10-12 سال کے بعد آیا ہے شب معراج میں. رمضان تو مکے میں تھا بھی نہیں ہے 15 سال، بدر کے بعد، زکوٰۃ بھی بدر کے بعد. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ اسی کام کو کیا ہے. تبلیغ کیا ہے، بے طلب لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرنا، بے طلبوں کے پاس جانا. کس کے پاس جانا؟ بے طلبوں کے پاس جانا. تو فرمائے اعلان کر دی یہی میرا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کا پاک کے طرف بلانا یقین کے ساتھ. یقین ہو کہ دین اس راستے سے. ہمارے یہ پیر صاحب مذاکرے میں فرماتے تھے، عبدالوہاب صاحب کی بات ہے، اور عبدالوہاب صاحب پر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ اپنے پیٹ سے بات نہیں کرتے، اپنے اوپر سے سنا ہے مولانا یوسف، مولانا الیاس اور بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں کہ تبلیغ میں 2 یقین ہے. ایک یقین یہ ہو کہ دین اس کام سے زندہ ہوگا تو آدمی اس میں چل سکتا ہے. اگر یہ بھی ہے، دوسری بھی ہے، کوئی تبلیغ تو نہیں ہے، یہ آدمی اس راستے میں مستقل طور پر نہیں چل سکتا. دوسرا یقین یہ ہو کہ اس سے اللہ پاک مجھے پالے گا، اس راستے سے پالنے کا یقین نہ ہو تو یہ آدمی بھی مستقل طور نہیں چل سکتا. یہی میرا راستہ ہے. علی بصیرت انا ومن اتبع، یہ میرا بھی راستہ ہے جو میرے اتباع کرنے. ہم سارے نبی کے اتباع کا دعویٰ کرتے یا نہیں کرتے؟ ہاں، ان کا بھی راستہ ہے. وما انا من المشرکین. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب عجیب بات کرتے تھے، توجہ سننے کی قابل ہے. ہمارے یہاں کوواٹ کے شیخ الحدیث تھے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. دوست محمد شیخ تھیرا کے تھے، امام قوم کے بڑے شیخ الحدیث تھے، قزیان میں تھے، پھر کئی میں وفات. اس نے اس کا بیان سنا مولانا سعید احمد خان صاحب، تو فرمایا یہ آدمی تو قرآن کا مفسر ہے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ وما انا من المشرکین، یہ قرآن میں پیچھے آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے پہلے کے ساتھ کیا ربط ہے؟ جو دعوت والا کام کرے گا صحیح طریقے سے، اس کو شرک کی بو بھی نہیں لگی، اس کو شرک کی. اور اللہ پاک کے پاس جتنی بھی گناہ لے کر کے آئے اللہ معاف کرتا ہے، شرک کو معاف. ہاں، یا عبدی، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یا عبدی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ یہ زمین کا جتنا وزن ہے اتنا تمہارے گناہ ہو جائے، لیکن تم نے شرک نہیں کیا، میں پھر بھی تجھے معاف کروں، پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا. تو اللہ نے ہمیں یہ کام نہیں، یہ ہے، یہ انعام ہے. ہم نہ قدری ہے. ہمارے مولوی محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. ادھر مرکز میں شورا کے آدمی تھے، وہ فرماتے تھے، باہر برآمدے میں بیان تھا کہ تبلیغ میں گناہ کبیرہ کے ساتھ بھی آدمی چل سکتا ہے، لیکن نہ قدری والا آدمی کہ بھائی یہ چیلا کوئی فرض تو نہیں ہے، میرے تو یہ ضرورت ہے، یہ سروزہ کوئی فرض تو نہیں ہے، میرا یہ کام ہے، سروزہ رہ جاتا ہے، چیلا رہتا ہے، اور غم بھی نہیں، کوئی ہم فرشتے نہیں، ہم سے ضرور قصور ہوگا، لیکن آدمی کو دکھ ہو،
کہ یہ کیوں مجھ سے یہ تقاضا نہیں کیا. پھر اس دکھ پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ندامت کرنے والوں کو کرنے والوں سے بھی زیادہ دیتے. ایک آدمی نے ایک عمل کیا، ایک سے ری کیا، لیکن اس کا دل جلتے کہ کیوں مجھ سے یہ کمی ہوگی. اس ندامت پر ندامت کرنے والوں کو کرنے والوں سے بھی زیادہ دیتے. ایک یہ کہ سر و زر کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، چھلا رہ جاتا ہے، گشت رہ جاتا ہے. پھر اللہ پاک سمجھ ذات ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کسی کی تبلیغ کا محتاج نہیں ہے. جو اپنے آپ کو کپاتا ہے اپنے ساتھ احسان کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. یہ ہم آتے ہیں، اللہ پر احسان نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں یہاں لے کے آیا ہے. ہمیں دل میں خوش ہونا چاہیے، بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے جمع کیا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، بیان سے پہلے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو پھر مجمع بعض وقت کمزوری ہے، کچھ اٹھ جاتا ہے. یہ اجتماع آ رہا ہے رائے وینڈ کا، ابھی شروع ہے. آج بھی دیکھو ایک بات تو یہ ہے، مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے کہ مہاجرین نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام کے صحابہ دو قسم تھے، انصار و مہاجرین. کہ یا رسول اللہ یہ انصار بھائی تو ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے، یہ بھی نکلتے، یہ ہم پر مال بھی خرچ کرتے ہیں، خود بھی ہمارے ساتھ تو مال نہیں ہے تو ہم سے آگے بڑھ گئے. ہمارا صرف جان لگتا ہے، ان کا جان مال دونوں لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا یم ماس نہیں تم ودعوت لہم لا اشرکتموہم. جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور ان کی تعریف کرتے ہو، ان کے لیے دعا کرتے ہو تو دعا کی وجہ سے تم ان کے ساتھ اجر میں برابر ہو جاتے، شریک ہو جاتے. تو ابھی جو آج سے اجتماع وہ بھی ہمارا اجتماع ہے. آج تو سارے ساتھی اور بیان عشاء سے پہلے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے تاکہ ہمارا یہ اجتماع میں بھی حصہ ہو جائے. یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہر شر سے بچاؤ. اور پھر گھر میں جا کر بھی یہ اتوار کو ختم ہوگا، کون 2 رکعت پڑھے گا؟ صرف 2 رکعت کسی وقت، تاکہ ہمارا اس میں بھی حصہ ہو جائے. دعا کے ذریعے سے بھی ہمیں شریک ہو جاتے. یہ بھی ہمارا اجتماع ہے. اور پھر ہمارے حلقے کا اجتماع، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں 2 اجتماع ہے. یہ 4 حصے کے پاکستان کا اجتماع ہے اور پہلے سارے پاکستان. ابھی مجمع بڑھ رہا ہے، سنبھالنا مشکل ہے، اسی لیے اتنا مجمع آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. تو اجتماع میں جانا کوشش کرو کہ جتنی بھی زیادہ لوگ چلے جائیں، خیر سے حال نہیں. ہمارے یہ ہنگو میں بہت بڑے بڑے اونچے پائے کے علماء تھے 3، مولانا رفیق صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، مولانا امین صاحب. تینوں کے قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. تو یہ ہمارے استاذ سوات کے مولانا امین صاحب ان کے شاگرد تھے. ہمارا استاذ دیوبند سے فارغ تھے، منگوارہ کے. ان کے سامنے کہا مولوی رفیق صاحب نے وقت لگایا کہ مولوی صاحب محتمم صاحب یہ عبداللہ مولوی صاحب اور امین مولانا صاحب رائے اجتماع پر نہیں جاتے. تو ہمارے استاذ نے کہا، ہمارا استاذ ولی تھے، کامل تھے، وہ کہتے یہ اجتماع اولیاء سے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے ضرور جانا چاہیے. ایک دفعہ ہمارے محتمم صاحب جب مدرسے میں پڑھاتے تھے بخاری ترمذی، طلباء سے کہتے کہ جب تک اجتماع ختم نہ ہو میں سبق نہیں پڑھاؤں گا، تمہارا دل چاہے جاؤ نہ. ایک دفعہ خود بھی جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں گئے تھے. تو جب گھر سے نکلے ظہر کی نماز میں، بیماری کی وجہ سے نہیں گئے تھے، تو فرمانے لگے کہ مجھے کعب رضن کا منظر سامنے آیا. کعب رضن فرمی جب تبوک سے میں رہ گیا تو مدینے میں یا معذور تھے یا دوسرے 2 نمبر کے لوگ تھے.
فوراً جاس کا ٹکٹ لے کر کے وہاں پہنچ گئی۔ اس طرح ہمارے دوسرے استاذ کرک کے شہید احمد مولانا صاحب، وہ بھی دیوبند کے عالم تھے۔ ہم نے کہا کہ حضرت اجتماع ہے، اجتماع پر طلباء، فرمایا یہ اسباق ہمارے ساری زندگی کی ہوتی ہے، اور اجتماع ہر وقت نہیں ہوتا ہے، سب چلے جاؤ۔ ہاں تو میرے پیارے بھائی، اس میں نئے نئے لوگوں کے ذہن بن جاتا ہے، وہ گئے ہوتے ہیں صرف اجتماع کے لیے، ہم نے دیکھا ہے وہاں سال دے دیا، سال سال کے لیے چلے جاتے، 4 مہینے کے لیے چلے جاتے، کتنے وقت کی زندگی بدل جاتی۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے اپنے علاقے میں، ابھی 1 ہفتہ رہ گیا کہ جتنے، اور صرف اجتماع کے لیے نہیں ہے، کوشش تو یہ کرنا چاہیے اللہ کسی کے گھر کو اس خیر سے محروم نہ کرے کہ اجتماع سے ہر گھر سے ایک آدمی 3 چلے کے لیے خروج کرے۔ خدا کی قسم پریشانیوں کا حل یہاں ہے، یقین کرو۔ مولانا سعید احمد خان صاحب نے ہڈیاں بھی تبلیغ پر لگائی تھی، میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رائیونڈ کے اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ بیان کرتے تھے رائیونڈ میں عصر کو، اور بالکل جیسے بیٹری بیٹھ جاتی ہے، بس یعنی اتنا، اور بات اللہ نے اس کو بس ساری زندگی اس میں لگایا تھا۔ تو وہ آسٹریلیا میں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو وہاں مختلف ملکوں کے مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں تبلیغی پروگرام تھا۔ وہاں پڑی ہوئی مستوراتوں نے درخواست بھیجا کہ آپ نے مردوں سے بات کی، ہمارے مستورات بھی چاہتے ہیں دنیاوی تعلیم والے کہ آپ پردے میں، ہمارے لیے بھی سونا عورتوں نے، جیسے طارق جمیل صاحب آیا تھا یہاں گڑی میں، عورتوں نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے لیے یونیورسٹی والے لڑکیوں نے، کہ پروفیسر عورتوں نے، تو ٹھیک ہے پردہ لگایا، بیان کیا، تو عورتوں نے بیان کو پسند نہیں کیا، اور اندر سے پردے میں ایک چیٹ، ایک روکا بھیجا۔ عجیب بات ہے، توجہ سننے کی قابل ہے کہ ہمارے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو عورتوں کی ترقی نہیں چاہتا ہے، عورتوں کی، مرد مزے کرے اور عورتیں گھروں میں قید رہے۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب نے جواب دے دیا کہ اگر میں تمہیں قرآن حدیث سے دلیل پیش کروں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ قرآن حدیث تمہارے مانوس نہیں ہے۔ میں ایک سیدھا مثال بیان کرتا ہوں۔ 2 دوست تھے باہر ملکوں میں، ادھر پاکستان میں دنیاوی اونچے ڈگریاں حاصل کر دی، اب مالدار گھرانے سے تھے، کالوس فیلو تو پڑھتے 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 دنیاوی ہائی تعلیم حاصل کی۔ ایک کو یورپ میں وہاں نوکری ملی، ایک پاکستان میں۔ تو وہ یورپ والا ساتھی 15-20 سال کے بعد پاکستان آیا، تو خیال آیا کہ کالوس فیلو کے گھر جاؤں، دوست ہوں۔ اس کے گھر گیا، وہ بڑا خوش ہو گیا، مل گیا، لیکن اس کی فیملی کہاں گئی تھی، گھر والی، ایک بچہ تھا 8-10 سال کا۔ تو یہ باہر مہمان نے اس کے بچے سے کہا کہ بیٹے تمہارا یہ باپ جو ہے میرا بھائی لگتا ہے اور تو میرا بھتیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھتیجے کے ہاتھ سے ایک کپ چائے پی لو۔ گھر والی تو تھی نہیں، تو گھر والا ساتھی پریشان ہوا کہ اس کا تو پورا دماغ بھی کام نہیں کرتا یہ میرے بیٹے کا، لیکن کہا چلو میں دوست کے ساتھ گپ شپ لگا تو وہ پرانی بات ہے، یہ جو بھی تیار کرے گا۔ وہ چلا گیا، چائے لیا، مجمع میں بہترین چائے باپ نے چکا اور مہمان نے، بیٹے تم نے بہترین چائے پکائی ہے، یہ مولانا سعید احمد خان صاحب کا۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، لیکن دماغ آدھا پاگل تھا، باپ تمہارے الماری کی چابی آئی تھی، ان میں جتنے 1000 کے نوٹ تھے، 500 کے نوٹ تھے، 100 کے نوٹ تھے، اس کو جلا کر اس پر چائے تیار کی۔ میری بات سمجھتے؟ یہ چائے مزیدار اس لیے کہ نوٹوں پر پکائی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ عورتوں کو یہ سمجھایا کہ یہ تو خدا کی قسم یہ تمہاری زندگی نوٹ ہے، اور تم دنیا کی ترقی جو تم کہتے 1 کپ چائے، 1 کپ چائے کے لیے یہ نوٹوں کو جلانا کون سی عقل مند ہے؟ اس زندگی میں تم آخرت کے اعتبار سے بہت کچھ کما سکتے ہو، لیکن یہ دنیا کی ڈگریاں
کہ دنیا میں ہمیں کچھ وہ مل جائے، یہ ایک کپ چائے، یہ عورت ہی نہیں، یقین کرو ہم سارے ایسے ہیں، یہ دنیا کے ایک کپ، یہ دنیا کی زندگی ایسا ہے جیسے ایک کپ چائے، اور اس زندگی میں ایک صبح ایک شام پر ہم آخرت میں اتنا کما سکتے کہ ہمارے عقل سے باہر، ضائع ہو رہی ہے ہماری زندگی، ضائع ہو رہی ہے۔ آج معارف القرآن میں دیکھا ایک جگہ پر بہت پیاری بات تھی، آخرت کے نعمتوں سے محروم ہونے کا، آخرت کے نعمتوں سے اور آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ دنیا کی لذات ہے۔ آدمی کو آخرت کی نعمتوں سے محروم بھی کرتا ہے اور عذاب، یہ دنیا کے مزوں میں لا کر آدمی آخرت کی تیاری سے غافل رہ جاتا، مانتا ہے آخرت کو لیکن یہ مزے رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ دنیاوی چیزیں، اور یہ ایک کپ چائے ہے، ایک کپ چائے کے لیے یہ نوٹوں کو جلانا کون سے عقل مند ہے؟ یہ نوٹ بھی ہماری زندگی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں تو میرے پیارے بھائیوں، اس اجتماع کے لیے گھروں میں مستورات کو بھی دعا پر لگا، وہ بھی ہمارے مستورات بھی رائے ون کے اجتماع کے دعا میں شریک، خود بھی دعا کرتے رہو، لوگوں کو بھی تیار کرتا ہو اور اثر تیار کرو کہ وہ وقت لگائے۔ یقین کرو تبلیغ باتوں سے پورے سمجھ میں نہیں آتی، تبلیغ خروج سے سمجھ میں آتی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے بھی کہا کہ ہم نے جب نکلے نہیں تھے تو ہم نے تبلیغ کو ایک اور چیز سمجھتا، نکلنے کے بعد یہ بات کھل جاتی ہے۔ جتنا اس میں آدمی قربانی کرے گا وہ اتنا ہی آگے پھر اللہ پاک کام کھول دیتا ہے۔ ہاں تو اور تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اعمال والی بن جائے۔ یقین کرو دو راستے ہیں، ایک راستے یہ ہے کہ مال سے زندگی بنانا، ایک ہے اعمال سے زندگی بنانا۔ آج ساری دنیا لگی ہے مال کے ذریعے سے زندگی، کافر بھی، مسلم بھی، دیندار بھی، غیر دیندار بھی۔ دیندار بھی نماز پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، لیکن دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، مال کا لحاظ رکھ کر کے تبلیغ کرتا ہے۔ اس تبلیغ سے ثواب ملے گا لیکن دنیا میں اسلام نہیں پھیلے گا، یقین نہیں بنے گا۔ دو راستے ہیں، اور ایک راستے پر قرآن کے وعدے، یا اللہ قرآن سے کوئی اونچی بات ہے، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی الفاظ، اس کے مقابلے میں لوگوں کو دیکھنا اور لوگوں کی پیچھے جانا کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ نبی یہ راستہ بتاتا ہے اور ہم ادھر جا رہے ہیں، اللہ یہ راستہ بتاتا ہے ہم ادھر جا رہے ہیں۔ قرآن سارا بھرا پڑا ہے کہ زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کس چیز سے؟ اعمال ٹھیک ہو جھونپڑی میں یقین کرو اللہ ہنسائے گا، اعمال خراب ہو کروڑوں کی کوٹھی میں اللہ رولائے گا، یہ پکی بات ہے، یہ طریق ہے قرآن کا۔ قرآن سے اونچی بات ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ طریق بیان کر رہا ہے، لوگ اخبار دیکھتے ہیں، قرآن خبریں صحیح خبریں ہے، یہ دنیا کے اخباریں ساری جھوٹی ہے، اس میں ایک بات بھی نہیں، یہ نہیں ہوتے دنیا کے اخبار میں کہ اللہ نے کیا، وہ فلاں نے نہیں کیا، جیسے اللہ تماشا کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی زمین پر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا ہے۔ مولانا یوسف رہی، اللہ عجیب بات ہے، اللہ ہمارے یقینوں کو، یہ ہر نوالا جو انسان منہ میں رکھتا ہے، یہ نوالا اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں یا نقصان کا۔ یہ کائنات میں خود کچھ نہیں ہے، اس سے زندگی بنانا بگاڑنا، اور اللہ کے ہاں قانون ہے، ضابطے ہے، جو اعمال والا زندگی بنائے گا اللہ اس کی زندگی بنائے گا۔ لیکن ایک بات بزرگ فرماتے، دین کے ابتدا ناگواریوں سے، انتہا کامیابیوں سے، والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ آخر میں اعمال والوں کے لیے نکلتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام قسمہ پرسی میں آتے تھے، باطل والے اپنا قوت دکھاتے، یہ ہے، اللہ ان کو ختم کرتے تھے، انبیاء چمک جاتے تھے۔
اللہ ہمیں یہ احساس پیدا کرے. یقین کرو یہ میرے پیارے بھائی یہ اتنی یقینی باتیں ہیں، قرآن سے کی باتیں ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ ہمارے دل میں ہو کہ کیسے میں اعمال کو زیادہ وقت دے دوں. دنیا کو وقت دینا ہے، لیکن لقمان حکیم تفسیر کشف الرحمن میں ہے، اس میں لکھا ہے، یہ خود نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی. کتنے؟ 4000 نبیوں کی. اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں دنیا کے لیے اتنا محنت کرو جتنا ادھر رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا کہاں زیادہ رہنا ہے. نہیں ادھر زیادہ رہنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخلدون. ایسے پکی بنیادیں لگاتے ہو، یہاں جانے کی نیت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے یہاں سے جانے کی نیت نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تمہارے یہ میں عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے یہاں سے جانے کی نیت ہی نہیں ہے. کل یہ گھروں میں یہ فضائل صدقات بھی پڑھا کر، بہت آدمی کو آخرت کا فکر پیدا کر. میں نے گھر میں شروع کر دیا اور میں نے یہ نیت کی کہ ایک دفعہ یہ سر سے آخر تک پڑھوں گا. 2 دن پہلے یہ واقعہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس نے؟ ایک باندی خریدی 1 ماہ کے نیٹے پر، پیسے بعد میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. نبی علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اسامہ کو اپنی زندگی کا یقین ہے کہ 1 ماہ زندہ رہے گا. میں تو نوالا منہ میں رکھتا ہوں، یہ یقین نہیں ہے کہ نگل جائے گا یا موت پہ لے آئے. ایسی بے اعتماد زندگی. تو لقمان حق تو میرے پیارے بھائیو یکدم نہیں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دنیا سے اعمال کے لیے وقت. نماز کو آج میں نے تفسیر میں عارف القرآن میں دیکھا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سابقو مقابلہ کرو دین میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ جماعت کے نماز میں مسجد میں سب سے پہلا جانے والے میں بن جاؤ اور سب سے اخیر نکل والا بن جاؤ. ہم تو گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور قرآن کا تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کہتا ہے کہ اس آیت کا تفسیر یہ کہ مسجد کو سب سے پہلے جانے والوں میں ہو جاؤ. مسجد کو وقت دو، تھوڑا نماز سے پہلے ذکر کرو. نماز ساری زندگی بناتی ہے اور سارے پریشانیوں کا حل ہے نماز میں. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے صلاۃ الحاجہ اور دعا ہر مشکل کو کھولنے کے لیے، لیکن نماز پر محنت تو ہو. یہ نماز نہ ہو کہ نماز تمہاری لیے دعا کرتا ہے، سر اٹھا یا پیر چلا گیا سجدہ. یہ ٹھوکرے کھانا، یہ یقین کرو حدیث میں ہی یہ نماز آدمی کو بد دعائیں دیتا. فضائل اعمال دیکھو کہ یہی مسلمان گرتے رہے ہیں، نماز کو وقت نہیں دیتے، بس خانہ پوری کرتا ہے. ایسے نماز پڑھو کہ سجدہ لگاؤ، دل نہیں چاہے آدمی کا کہ سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ کے قدم میں نے سر رکھا ہوا ہے. سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو بہت بلند ہے. رب مانا مفتی زین العابدین صاحب سارے ضرورتوں، یا اللہ میری تو چھوٹی ضرورت تو میری ضرورتوں کو پورا کر. اور لگا ہے سر نہیں اٹھاتا. نفلوں میں 7 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، مزہ آتا ہے. کس کے قدموں میں سر رکھا ہے. تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا. ایسا اعمال پر محنت ہو. نماز ساری زندگی کو بنانے والی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 1000 پیر اور مرشد انسان کی وہ اصلاح نہیں کر سکتے جو بنی ہوئی نماز کر سکتے. لیکن نماز ہمارے بنی نہیں ہے. مجھے اپنے محلے میں رائے وینڈ کی جماعت آئی تھی، ابھی عربوں کے ساتھ پاکستانی تھا. میں نے کہا ابھی کیا سمجھو، 4 مہینے میں چل رہا ہے، ٹوٹی کھولا ہوا ہے فل، اور پانی آرام کے ساتھ مسواک کر رہا ہے. جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی ساری زندگی اسراف. وضو بھی کرتا ہے اور اللہ کا وہ کیا بنتا ہے ناپسند. مفتی زین العابدین صاحب یہ آیت کا یہی تفسیر کرتے ہیں، اسراف کار ہے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین.
وضو بھی بناتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا ناپسند بناتا ہے. لسنا ہے پناہ کروزی بھی بندوائی نشی. یہ مشق شروع کرو. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے. یہ برامد سے میں جا رہا تھا, ابھی سال ہو رہا ہے. ایک آدمی 35 سال عمر ہوگی, یہ جوان جو بیٹا ہے آپ کے پیچھے اس جیسا, وہاں مجھے کہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. میں پہلے وضو میں 2 لوٹے استعمال کرتا, ابھی آدھا لوٹا پانی میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی. اور میرزئی میں میرا ایک شاگرد ہے, عالم ہے, وہ اس نے کہا میرے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے مرکز میں بیان کیا نبی علیہ السلام 875 گرام پانی یعنی 1 مد پانی استعمال کرتے. میں نے 1 لوٹے میں 1 مد کا پانی بردا. میں نے اپنے نماز میں زبردست نور محسوس کی. یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ٹوٹی آدمی. ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب یہاں شورا کے کمرے میں ہم نے دیکھا ہے ٹوٹیاں موجود تھی لیکن لوٹے سے وضو بناتے تاکہ آدمی کو اندازہ ہو. یعنی ہم ان چیزوں کا پرواہ نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. تو وہ آدمی نے کہا کہ آپ کے 2 باتوں سے, ایک وضو میں جب سے میں نے 2 لوٹے سے ابھی آدھے لوٹے سے میں نے اپنے نماز. دوسرا یہ کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی کام اٹکتا. بار بار ہم کرتے ہیں لیکن استغفار پر کسی کو یقین نہیں, اپنی دکان پر یقین ہے. اور دکان پر وعدہ نہیں, اور استغفار پر قرآن کا بھی وعدہ ہے اور حدیث میں بھی صحیح حدیث ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. ایک نہیں, ہر قسم کی تنگی سے جو استغفار کو لازم پکڑے گا. اور عبدالوہاب صاحب فرماتے کثرت کی کم از کم تعداد 300 ہے. ہم کہتے ہیں 300 کے بجائے 313 پڑھ. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب. لیکن اس نیت سے پڑھو کہ میرا کام نہ ہوئے یا اللہ میں گناہگار ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر, اپنے گناہوں کو یاد کر. کام تمہارے سارے خود بخود بن جائے. وعدے ہے, وعدے اگر پورے نہیں ہوئے تو قرآن غلط ثابت ہوا, حدیث سے غلط ثابت ہوا. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. ایک تنگی نہیں, ہر جس کو تنگی کہتے ہیں, معاش کی تنگی ہے اور بیماری اور پریشانیاں ہے, نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے الفاظ ہیں, ہر تنگی سے نکالے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. عبدالوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ اس کا یہ ترجمہ کرتا ہے اللہ غم کی جگہ سے خوشیاں نکالے گا. استغفار کے برکت سے غم کی جگہ سے وہ غمونوں کے بالا فشائی تب وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج تو یہ نیت کرو بھائی کہ انشاءاللہ 313 سے کم نہیں پڑیں گے. کس کس کی نیت؟ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, یہ دین ہماری ضرورت, اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. پیسوں سے وعدے نہیں ہے, پیسے کمانا ناجائز نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیسے نہ کماؤ, لیکن پیسوں پر وعدہ اور اعمال پر قرآن حدیث کے وعدے ہیں, صحیح اعمال پر. ایک کتاب میں لکھا ہے ایک عورت کا خاون منافق تھا. کیا تھا؟ اور عورت کی عادت تھی کہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ. یہ عادت سنت ہے نا, ہر ایک کام کو بسم اللہ سے شروع کر. تو خاون چونکہ منافق تھا, یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. اس نے ایک چھال بنایا. پہلے زمانے کی بات ہے, یہ کاغذ والے نوٹ نہیں تھے, وہ روپے سکے والے تھے. سکے بیوی کو سکے کہ ایک تیلی دی دی کہ اس کو رکھ دو, اور مقصد یہ تھا کہ یہ ادھر ہو جائے کہ وہ بیوی کہاں چلے گئے. اس نے وہ تیلی رکھ کر گھر میں کنواں تھا اس میں ڈالا. وہ خراب تو نہیں ہوتے, سکے تھے, لیکن بیوی کو کی ڈانٹ کرنا چاہتے. تھوڑے دیر کے بعد بیوی جب آئی وہ کہ وہ تیلی نے لے آؤ جو میں کچھ سودا لے کے آنا. تو مقصد یہ ہے کہ بیوی کہے کہ ادھر ہے نہیں. میں نے کہا تم نے کہاں اس پر دعویٰ کی, تم نے کہاں چورایا. بیوی اٹھتی ہی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عام عالم نے, بہت بڑے عالم نے یہ کتاب میں لکھا ہے. اللہ نے جبریل کو حکم دیا وہ تیلی کنویں سے نکال کر وہاں رکھ دو جہاں عورت نے رکھی. ہاں, عمل کا اتنا اثر ہے, اللہ عمل کے ذریعے جبریل کو استعمال کر رہا ہے. جب عورت نے تیلی لے کے آیا, خاوند حیران ہو گیا, سمجھ گیا کہ میں غلط ہوں, منافقت سے توبہ کری, صحیح مسلمان بن گیا. عمل میں یہ اثر ہے.
یہ کنز المال میں دوسرا واقعہ ہے. ایک آدمی ایک عورت جنگل کے قریب رہتی تھی، کھانا کھا رہی تھی، ایک نوالا رہ گیا تھا. سائل آیا، کوئی بہت محتاج، اس نے وہ کھانے تالے کے ہاتھ سے اٹھا کر کے کسی کے ہاتھ میں دے دیا، وہ محتاج کو دے دیا، فقیر کو دے دیا. بہت تکلیف میں تھا، خود نہیں کھایا وہ ٹکڑا. تھوڑے دیر کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا. چند دنوں کے بعد اس کا خیال نہیں تھا، بھیڑیا آیا. یہ کنز المال حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں نے خود دیکھا. بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھایا. وہ چیخنے لگی بھیڑیے نے، میرا اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ وہ بھیڑیے کے منہ سے وہ بچے کو چھوڑوا دو. یہ بات مجھے بڑی پیارے لگتی ہے. توجہ ہے کون سی آگے آنے والی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی ماں کو میرا سلام پہنچاؤ. کس کی طرف سے سلام آ رہا ہے؟ عمل پر. عمل پر ایک نوالا دی دیا، اللہ پاک کے طرف سے سلام آ رہا ہے، سلام پہنچاؤ. اور ان کی والدہ سے فرشتے کہا ہاذہ اللقمہ بتلک اللقمہ، ہاذہ اللقمہ، وہ جو تم نے محتاج کو ایک لقمہ دیا تھا، یہ تو بچہ، تمہارا بچہ بھی ایک لقمہ تھا، یہ میں نے اسی کے بدلے تمہیں واپس کر. مجھے ڈیرہ غازی خان سے ایک کتاب کسی نے دیا 700 ہجری میں لے کے، علامہ ابن کثیر ان کا شاگرد ہے، ایسے آدمی مولانا شرف الدین. اس میں یہ حدیث ہے، اکثر میں شب جمعے میں بیان کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہر بیان میں میں یہ بیان کرتا تھا، من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف کربته فلیفرج عن معسر. یہ توجہ سے سنو، تجربہ کرو. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو اور اس کی پریشانیوں کو دور کرے، دونوں باتیں، دعا بھی قبول ہو رہا ہے اور اس کے وہ کیا کرے، اس کے لیے عمل کیا ہے، وہ کسی تنگ دست کو دے کر اس کی تنگ دستی دور کرنے میں لگ جائے. کوئی تکلیف میں ہے، جیسے خاص کر اس مجمع میں بھی ہوں گے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس نیچے والے لوگوں کی پریشانی ہے، ان کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑا سا ان کی مدد رہبری کرنا، غریب لوگوں کی، یا دفتروں میں یا کوئی ایسے کام میں، کسی کے کام میں اس کے کام کرنا. تم اس کا ایک کام کرو گے، تکلیف دے گے، اللہ تمہارا 10 گنا. جو یہ چاہتا ہے، من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف کرب فلیفرج عن معسر. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی دعاؤں کو اور اس کی وہ کسی کو تکلیف میں دے کر کنارہ کشی اختیار نہ کرے، خپل کار وہ کہیں نہیں. اگر جان سے مدد کر سکتے ہو جان سے کرو. اگر اللہ نے مال دیا تو قارون نہ بناؤ اپنے آپ کو. تم یہاں تھوڑا لگاؤ گے، اللہ تم پر اتنا بارش برسائے. یقین کرو اللہ پاک بڑا غیرت والا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر اس کے بدلے میں وعدہ ہے. کسی کو تکلیف میں دے کر میرے پیارے پڑوسیوں میں. اور ایک دوسری چیز مجھے بڑی پیاری لگی، خاص کر یہ پڑوسیوں کے بارے میں. یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، فضائل صدقات میں ہے. 3 آدمیوں کو اللہ بہت پسند کرتے اور 3 آدمیوں سے بغض رکھتے. یا اللہ تو اپنے بغض سے ہمیں بچائے، جیسے اللہ دشمنی رکھتے. 3 آدمیوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. ایک اس آدمی کو اللہ پسند کرتا ہے کہ میدان جہاد میں سارے ساتھی بھاگ کر کے ڈر کر کے میدان چھوڑے، یا اکیلا لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ یا شہادت یا فتح. دوسرا وہ آدمی جو جماعت ساری رات سفر کر کے تہجد کے وقت پہنچ گئی، بس اتنا نیند نے غلبہ کیا کہ جاتی ہی گر گئے. ایک ساتھی نے وہاں وضو بنا کر کے اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا. اس آدمی سے اللہ، اور جس بنیاد پر میں نے حدیث کی، یہ خاص کر یہ تیسری بات، اور تیسرا اس آدمی سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کی اذیت پر صبر کرتا ہے، پڑوسیوں کے بدلہ نہیں لیتا ہے، صبر کرتا ہے. یہ تو کچھ دیکھو اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا. ہاں، پڑوسی ہے، تکلیف دیتا ہے، اور پڑوسیوں کا بھی
मुकाबला نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے منوانا ہے، یا اللہ تو اپنے مخلوق کو، خاص کر یہ دعا اتنا مؤثر ہے، کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے نا تو تجربہ شدہ بات ہے، حدیث کی بات ہے، عشاء کے بعد اس کو چھوڑ دو، تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہارا حق نہیں دیتا ہے، تمہیں ستاتا ہے، اس کو جواب دینے میں نہ پڑ جاؤ، اللہ سے منواؤ۔ ہاں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرو، اور جب تک مسئلہ نہیں چھوڑو نہیں ہے، یقین کرو نتیجہ ضرور نکلے، نبی کا بتایا ہوا دعا ہے۔ ہم اعمال کے ذریعے سے اپنے مسائل، اعمال پر کوشش کریں۔ یہ بھی لکھا ہے آسان کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح کو، یہ مجھے بڑی پیاری لگی، 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود شریف پڑھتا ہے، زیادہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کم از کم اتنا، تو اس کے لیے میری شفاعت ضرور ملے گی۔ کس کس کی نیت ہے کہ یہ تو شروع کریں گے، اس پر کیا چلا ہے؟ اعمال میں، اعمال پر وعدہ ہے۔ جو آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے، اور روٹی کے لیے بیٹھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کے ساتھ، گھر میں داخل ہوتا ہے سنت ہے گھر میں سلام ڈال، اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے۔ صاف حدیث ہے، شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کی اجازت نہ ٹھہرنے کی اجازت، گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے، فرشتے ہوتا ہے، گھر میں نہ لڑائی نہ بے برکتی نہ۔ اور جب آدمی جانوروں کی طرح گھر میں گھس جاتا ہے، کھانے کے لیے بیٹھتا ہے بسم اللہ، حدیث ہے الشیطان، اور شیطانوں کو بھی بلاتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں ٹھہرنے کی بھی اجازت مل گئی اور رات کو اور کھانے کی بھی اجازت مل گئی۔ نبی کی کتنی آسان آسان دعائیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اعمال پر کوشش، تبلیغ یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ابھی ہم عمل کرتے ہیں، عمر پلن پوری فرماتے ہیں ہمارے اعمال مردہ ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھینس دودھ دیتی ہے لیکن مری ہوئی بھینس دودھ نہیں دیتی۔ اعمال جاندار بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں، یقین، صحیح یقین کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، ہاں، اللہ کو راضی کرنے، یہ 5 صفات عمل میں پورا پیدا کرو تو عمل۔ یہی رائے بینڈ کے ہدایات جو پہلے زمانے میں اجتماع ختم ہو کر پلن پوری بیان کرتے تو فرماتے یہ تبلیغ میں جو ہم نکالتے ہیں ان صفات اعمال میں پیدا کرنے کی کہ ہمارے اعمال جاندار ہو جائے، پھر اس عمل سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حکومتوں سے نہیں حل ہو سکتے ہیں، عمل میں اتنا زور ہے، یقین کرو ایک ایک عمل میں۔ ہاں، ایک جگہ مولانا یوسف رحمہ حضور کا بتایا ہوا طریقہ ایٹم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں جتنا حضور کے ایک طریقے میں، حضور کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تو ترقی کا زمانہ، چاند پر پہنچ گئے، لیکن نبی زمین پر بیٹھ کر پلن پوری صاحب فرماتے زمین پر کھڑے ہو کر کے چاند کو اشارہ کرتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا یا نہیں ہے؟ قرآن بتا رہا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک جماعت ہماری گئی تھی یمن، ہمارے پاس آئی تھی کراچی کے، وہاں یمن میں سب سے بڑا مفتی عبد المجید زندانی، اس کے پاس گئے کہ تم تو صحابہ کے اولاد تھے، یمن میں صحابہ کی اولاد بہت ہے، صحابہ گئے ہیں، انہوں نے کہا تم بھی پاکستانی شاید صحابہ کی اولاد ہو، انہوں نے کہا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تاریخ بتائی کہ جب نبی علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھے برے صغیر، ہندوستان میں ایک راجہ تھا، ہندو راجہ تھا، اس نے یہ نشانی دے کر پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا کہ یہ مکے میں ایک نبی آیا ہے اس کی انگلی کے اشارے سے، اس نے کشتی تیار کی، اس میں ادرک رکھا، ساتھی تیار کے وہاں گیا ہے اور مسلمان ہوا ہے، اور واپس آتے ہی وہ راجہ وہ بحری جہاز میں کشتی میں انتقال کر گیا، لیکن ساتھی پہنچ گئے، انہوں نے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ یہ عام آدمی نہیں ہے، ہاں، یمن کے بہت بڑے مفتی۔
تو میرے پیارے بھائیوں، اعمال کو تھوڑا سا وقت دے دو، مسجدوں کو وقت دے دو. جیسے یہ بات آج مجھے اتنی یہ مشق شروع کرو، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہاں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو کیا تفسیر کرتے ہیں، سب سے پہلے مسجد جانے والوں میں بن جاؤ اور سب سے آخر میں نکلنے، تاکہ مسجد میں تمہارا وقت زیادہ لگ جائے. اور تبلیغ میں جو لگے ہیں، شیطان کہتے ہیں یہ ایسا کام ہے حوصلے والا، ہاں زندگی کا ہے. نہیں، میرا سروزہ تھا کہ ڈی اے سیکٹر 2 میں، وہ برگیڈیئر منصور حاضر سروس تھے، برگیڈیئر تھے، وہ بھی سروزہ پہلا سروزہ تھا، اور مشتاق جدون ڈپٹی کمشنر تھے، وہ بھی تھے. ایک دن میں نے بیان کیا، دوسرے دن وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو مشتاق جدون کو بیان دیا تھا. ہمارے ساتھ سروزے لگاتے تھے، ہزارے کے تھے، ابھی زندہ ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. تو اس نے بیان میں ایک عجیب بات کہی، توجہ سے سنو پھر بیان ختم کر. مشتاق جدون نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عمر کی گاڑی 39 نمبر پر تھی. کتنے نمبر پر تھی؟ اور اتنے سپیڈ سے چلے کہ 2 نمبر پر پہنچ گئے، اور اس کو بھی کراس کرنا چاہا، لیکن وہ صدیق اکبر تھے، اس نے کوشش کیا ہے لیکن وہ اس کو کراس نہ کر سکا. وہ تبلیغ میں آدمی لگا ہے کچھ سپیڈ لگاؤ. اور یہ عبدالوہاب صاحب مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کافی سے بیان، نبی علیہ السلام نے چند سالوں میں صدیوں کا کام کیا. چند سالوں میں آدمی حرص کرے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے، سروزے میں زیادہ کمائی کرے. چھلے میں ایک تو دن گننا ہے، میرے دن پورا ہو گئے. ایک یہ ہے کہ چھلے میں نے کتنی وصولی کی. ابھی ہمارے ایک شاگرد لکی مروت والا کامران میرے پاس آیا تھا کہ کوئٹہ کی جماعت آئی ہے، اس میں ایک عالم ہے، ہر جگہ سے اندرون ملک سال، اندرون 47 جماعتیں لکی مروت سے اندرون ملک سال چل رہی. تو میں نے کہا کچھ ایک گر مجھے بھی بتاؤ تم اتنے. انہوں نے کہا یہ بات تو میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، ایک سیرف امیر کو بتائی، ایک دوسرے کو ایک آپ بتاتا ہوں. میں گشتیں زیادہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یہ جو اور گشتوں میں یہ ہے کہ ایک رات اتنا دیر گشت آیا کہ ساتھی سو گئے تھے، میں خوب بھوکا تھا، کھانے کے ٹکڑے تلاش کی، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی. تو میں نے 2 رکعت نفل کر بھوکا سو گیا. تو وہ قربانی کا دیکھو، جب سو گیا تو نبی علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہیں. جب مایا مجھے گلے لگایا، فرمایا پشتو زبان میں تبلیغ والو توائے چو خریدہ زیادہ کی. تبلیغ والو توائے صدا زیادہ کی. تبلیغ والوں سے کرو کہ اپنے محنت کو بڑھا دے. محنت زیادہ لوگ نہیں ہے، تھوڑے، اللہ مقدار کو نہیں دیتے، معیار کو. تھوڑے لوگ قربانی والے ہو تو ان کی قربانی پر ایک مٹھی بر جماعت قربانی ہو تو ان کی دعاؤں پر مولانا یوسف رحمہ اللہ سارے عالم میں انقلاب لائے گا. پاکستان نہیں ہے. پھر کہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان سے کر دے. نیت ہے، نیت کے درجے میں تو کہو کہ جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے نے لگائے، ایک دفعہ لگانی تو ہے ہر حال. یہ تو سب کی نیت ہے نا. چلو ایک دفعہ کھڑے تو ہو جاؤ کہ جس نے مہینے لگانی ہے 4 مہینے، کھڑے ہو جاؤ. جنہوں نے نہیں سارے کھڑے ہو جاؤ. یا اللہ تو سب کے کھڑے ہونے کو قبول فرما. یا اللہ سب کے لیے ایسے آسان فرما جیسے یہ کھڑا ہونا آسان کر دیا. ان کے پریشانیوں کو دور فرما، گھروں میں برکت نازل فرما، تشریف رکھے. یا اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما. ابھی یہ کوشش کرو. یہ رائے وینڈ کا اجتماع کس تاریخ کو ہے؟ آج جمعرات ہے، اگلے جمعرات عصر کو شروع ہوگا. تو یہ بھی دوسرے نمبر پر میں دعا کرتا ہوں کھڑے ہو جائے، یا خود یا ہمارے گھر سے ایک آدمی 3 چلی کے لیے نکلے گا. یہ نیت کرو، گھر میں مشورہ کریں گے. میں آپ کے لیے سارے مجمع سے دعا کرواتا ہوں. بھائی ٹھول دوتا دعا وہ کوئی. یا اللہ دا یو ہم محروم ماں کے جدا سمرا داری دلی. یا اللہ دا سے ویتا آسان کے لکا دا ودرے دل دے ویتا آسان کڑی کورونا خیرونو نہ ڈاک کے. یا اللہ ٹھول اسباب تا مہیا کے. یا اللہ چاہتا ہے محتاج ماں کے. او یا اللہ یواز ما بوزے اخپلو محلونا ہر کورنا سڑائی و سر تیار کے کینو او دی پورا انہوں درخواستہ یوا ہفتہ پاتے دا شپارے سے یوا کوئی